عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر کارکنان کا بنیگالہ میں پڑاؤ۔ کارکنان نے بنیگالہ کے اطراف ڈیرے لگا لیے۔ مراد سعید بھی رات گئے کارکنان کے پاس پہنچ گئے۔ کہا عمران خان کی حفاظت کے لیے ان کے جانثار یہاں موجود ہیں۔ یہ لوگ علامہ اقبال کے گھر تک میں گھس چکے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری جیسے اقدام کا کوئی سوچے بھی مت۔ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن کراس ہوئی تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ حکومت نے مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنایا ہے۔ امپورٹڈ حکومت سمجھتی ہے ڈر جاؤں گا، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عمران خان کا کور کمیٹی اجلاس میں دو ٹوک اعلان۔ ذرائع کا کہنا ہے عمران خان نے پارٹی قیادت کو ممکنہ گرفتاری پر اعتماد میں لیا۔ کور کمیٹی اراکین کا ممکنہ گرفتاری کے حکومتی منصوبے پر شدید رد عمل کا اظہار۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ملک بھر میں فوری رد عمل دیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ۔ اراکین نے کہا مقبول لیڈر کی گرفتاری حکومت کی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ معاشی طور پر تباہی کی طرف جاتی حکومت مزید تباہی کرے گی۔ ملک بھر کی تنظیموں کو متحرک کر دیا گیا، کسی بھی کال کے لیے الرٹ پر رہیں گے۔ حکومت کا مقابلہ میدان میں کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی اور مقتدر حلقوں میں بیک ڈور رابطوں کا انکشاف۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ رابطے نہیں، نہ صرف رابطے بلکہ 3 بار مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن جو معاملات طے ہوئے عمران خان نہیں مانے کیونکہ آخری فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ ARY کے پروگرام دی رپورٹر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جون انتہائی اہم ہے، یہ حکومت نہیں چل سکتی، ان کو جانا ہی جانا ہے۔ اسلام آباد میں نواز لیگ نے فوج اور عوام میں لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا۔ عمران خان آگے جاتے تو بہت خون خرابہ ہوتا۔ پاک فوج ملکی سلامتی کی ضامن ہے۔ میاں منشا ٹائپ لوگوں کے ذریعے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بھارت سے تجارت کی جائے۔ یہ نیب زدہ لوگ ہیں جو لندن میں ہوٹل بناتے ہیں۔ میاں منشا کا باپ بھی بھارت سے تجارت شروع نہیں کرا سکتا۔ ARY کا 70واں نمبر ہو پھر بھی لوگ دیکھیں گے۔ آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم سب مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ حکمران اتحاد اور اپوزیشن میں بیک ڈور رابطوں کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق حکمران اتحاد کا تحریک انصاف کے استعفے قبول نہ کرنے کا فیصلہ۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شیری مزاری نے ایوان میں رکنیت چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ PTI کی واپسی کی امید پر تینوں رہنماؤں کے استعفے قبول نہ کرنے کا فیصلہ۔ فواد چودھری کہتے ہیں کور کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا، ہم اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے۔ موجودہ اسمبلی میں جانے کا فائدہ نہیں کیونکہ مقبوضہ اسمبلی ہے۔ ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ، دورانیہ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا۔ 8 سے 12 گھنٹے روزانہ بجلی غائب رہنے لگی۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہریوں کی زندگی اجیرن، کاروبار ٹھپ۔ دیہات میں بجلی جاتی ہے تو پھر واپس ہی نہیں آتی۔ پنجاب میں بھی کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا محال۔ ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ آج سے 3.5 گھنٹے پر آ جائے گی۔ سابق وزیر عمر ایوب نے کہا کہ ہم نے جو LNG کے معاہدے کیے وہ نون لیگ سے 31% سستے تھے۔ امپورٹڈ حکومت بجلی گھروں کو پیسے ریلیز نہیں کر رہی۔ PTI حکومت میں شارٹ فال تھا، نہ ہی کوئی لوڈ شیڈنگ تھی۔ ملک میں نئے انتخابات ہی تمام مسائل کا حل ہیں۔ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی عوام کو سڑکوں پر لے آئی۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف ناظم آباد نمبر 2 پر احتجاج۔ مظاہرین کے بجلی دو پانی دو کنارے، ٹریفک جام، شہری پریشان۔ مظاہرین نے مذاکرات کے بعد سڑک کھول دی۔ مہنگائی کے خلاف پشاور میں تاجروں کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے۔ شکارپور میں عوام کا احتجاج، تربت میں سرکاری ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ ملتان میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان۔ بحث و تکرار معمول بن گئی۔ فیصل آباد والے بھی اذیت سے دوچار، کہتے ہیں نئے حکمران غریب کو بچانے نہیں مارنے آئے ہیں۔ سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے 45% گیس کی قیمت پھر بڑھا دی، ابھی پیٹرول کی بوسٹر ڈوز باقی ہے۔ روپے کی قدر میں پھر کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی ایک بار پھر ڈبل سینچری، 2 روپے 14 پیسے مہنگا ہو کر 200 روپے 6 پیسے کا ہو گیا۔
ओपन मार्केट में डॉलर की 201 से 205 रुपए में ट्रेडिंग। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं हुकूमत ने पिछले हफ्ते डॉलर को रोकने की कोशिश की, मगर इस हफ्ते फिर डॉलर ऊपर चला गया। ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ चुके हैं, बरामदात में मुश्किलात हैं। तारीख का महंगा तरीन साल शुरू होने वाला है। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का बीजेपी के 2 सीनियर ओहदेदारों के तज़कीक आमेज़ बयानात पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं तौहीन आमेज़ बयानात से मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची, ऐसे बयानात नाकाबिल कबूल हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं भारतीय सिफारतकार को तलब करके बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ कलमात पर सख्त पैगाम दिया। भारतीय हुकूमत तौहीन आमेज़ कलमात की मजम्मत करे और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। मुसल्लह अफवाज की हुजूर करीम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत। DGISPR कहते हैं भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक किया जा रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड से रद्द अमल आ रहा है, जहां अरब वर्ल्ड उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक ढीली ढाली मजम्मत के अलावा कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। मोदी की तर्जुमान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हुकूमत खामोशी से ट्वीट करके बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। मोदी से यारी आप पर भारी आ चुकी है। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं नामूस रिसालत पर करारदाद से पहले इन्होंने इमरान खान के खिलाफ करारदाद पास की। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर करारदाद मंजूर करवाई। आज भारतीय सफ़ीर को मुल्क से निकालने का मुतालबा नजर नहीं आ रहा। इनको असल मसाइल की फिक्र नहीं, इनकी तवज्जो तो जाली ऑडियो वीडियो पर मरकूज है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हजूर करीम की शान में गुस्ताखी हो रही है, वज़ीर ख़ारजा खामोश क्यों हैं? गुस्ताखाना बयानात पर बिलावल भुट्टो और हुकूमत को बोलना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान की जितनी कदर करनी चाहिए थी वो नहीं की। पाकिस्तान की माजी में हुकूमतें जो हैं सर झुका के चलने की आदी थी और हमने कहा था नो। अमेरिका को पाकिस्तान की जितनी कदर करनी चाहिए थी नहीं की गई। पाकिस्तान की माजी की हुकूमतें सर झुकाकर चलने की आदी थीं, हम ऐसे नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा अमेरिका चीन से हमारे ताल्लुकात को समझे लेकिन नहीं समझा गया। पैटफ मामले पर भी अमेरिका ने कोई मदद नहीं की। हमने कहा यह नहीं हो सकता कि हमारी तवक्कुआत पर आप खामोश हो जाएं। साइफर की कॉपी यकीनन वज़ीर आज़म ऑफिस भी भेजी गई थी। साइफर देखकर शशिदर रह गया, इसलिए फौरी वज़ीर आज़म से रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और मीटिंग बुलाई गई। हमारी कौमी सिक्योरिटी सेफ्टी मैकेनिज्म हर किस्म के ख़तरे के खिलाफ तमाम ज़ाबितों के मुताबिक है। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। न्यूक्लियर ममालिक में राइट्स तरीके के मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरे की मजाज है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नस्ट में सेमिनार से खिताब। कहा मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की ज़ामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को आवाम और सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज लाहौर में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज को आज बिलावल हाउस में ज़ोहराने पर मदऊ कर रखा है। पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मामला। तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए तैयारियां। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। उम्मीदवारों से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की गईं। इमरान खान का उम्मीदवार फाइनल करने से पहले मजीद मशावरत की जाएगी। मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला। इमरान खान ने कहा 2 से 3 रोज तक उम्मीदवारों को फाइनल कर लेंगे। We will be ready by the end of October, लेकिन जो इसमें फैसला साजी होती है वो तो हुकूमत की तरफ से होती है। अक्टूबर के आखिर में इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कहते हैं हुकूमत ने नई मरदमशुमारी की तो नई हल्काबंदियां करना पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट अहकामात के मुताबिक अपना काम कर रहा है।
تعاون کا ہاتھ دونوں جانب سے بڑھایا گیا ہے. کوئی گیونگ اینڈ پر ہے, کوئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے. بے اختیار میئر تو وہ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے مذاکرات یہ ہو رہے ہیں کہ با اختیار ہو. خالد مقبول کہہ رہے تھے بے اختیار میئر دیا جا رہا ہے لیکن با اختیار چاہیے. پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت تک بہتر صورتحال ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری کہتے ہیں اس پر سب متفق ہیں کہ بلدیاتی نظام بہتر اور با اختیار ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے ساتھ گفتگو چل رہی, انشاءاللہ جلد قانون سازی ہو جائے گی. میرا خیال نہیں ایسی صورتحال ہے کہ وفاق کا ساتھ چھوڑ دیں گے. یہ تاثر غلط ہے کہ مشکل فیصلے لینے میں ایم کیو ایم کا ساتھ نہیں. ایم کیو ایم کا گورننس جلد آ جائے گا اور آنا بھی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی اہم کیسز میں تفتیشی افسران تبدیل کرنے کی مخالفت. سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینے پر خراج تحسین. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا وفاق اور پنجاب حکومت سے استعفے کا مطالبہ. مہنگائی مکاؤ مارچ کا ڈرامہ رچا کر ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال قائم کی گئی. موجودہ حکومت اقتدار پر قابض ہوئی ہے, ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان لے کر آئی. ہائی کورٹ بار کا حکومتی مراد مفت پیٹرول پروٹوکول ختم کرنے, بین الملک سرکاری دوروں پر پابندی کا مطالبہ. پاکستان اور جاپان کے درمیان تجارت کے فروغ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم کا جاپانی سرمایہ کاروں سے خطاب. کہا باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے کوشاں ہیں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعظم کا اقتصادی ویژن یہ ہے کہ معیشت مستحکم ہو, پاکستان خوشحال ہو, جہاں سب کے لیے روزگار اور کاروبار کے مواقع ہیں. ہماری حکومت آج بھی کشکول مشن پر ہے. 7 کروڑ لوگ شرح غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور. ملک پر ڈمی حکومت مسلط ہے. پاکستان کے فیصلے پارلیمنٹ کی بجائے آئی ایم ایف کے دفاتر میں ہو رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں مہنگائی بے روزگاری نے 22 کروڑ عوام کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیا. بجلی گیس تیل کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں. حکومت فیصلہ واپس لے. اے آر وائی کمیونیکیشن کی درخواست پر چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا نوٹس جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کی 16 جون تک جواب جمع کرانے کی ہدایت. اے آر وائی کمیونیکیشن کے وکیل شعیب رزاق اور احتشام اسلم عدالت میں پیش ہوئے. موقف اپنایا کہ عدالت کے واضح احکامات کے باوجود اے آر وائی نیوز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. عدالت نے پیمرا کو اے آر وائی چینل کے خلاف کارروائی سے روکا ہے. اس کے باوجود مختلف شہروں میں نمبرز کو تبدیل کیا گیا. آزاد میڈیا پر پابندی. اے آر وائی نیوز کی کیبل پر بندش اور مریم نواز کی دھمکیوں کے خلاف لاہور پریس کلب پر پی یو جے سمیت صحافتی تنظیموں کا احتجاج. سول سوسائٹی, وکلا برادری, پی ایم اے اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی شریک ہوئے. مریم نواز کی دھمکیوں کے خلاف مظاہرین کے نعرے. شرکاء کا اے آر وائی نیٹ ورک سے اظہار یکجہتی. پنجاب یونین آف جرنلسٹس کے عہدیداران نے کہا کہ مریم نواز سیاست کریں, میڈیا کو ڈکٹیشن نہ دیں. اے آر وائی نیوز کی کیبل پر بندش منظور نہیں. وکلا کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے اے آر وائی نیوز کا مائک ہٹانا قابل مذمت ہے. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,42,499 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 1,22,170 روپے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,177 درہم ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।